1429 ہجری الوداعی عشرے کی قصر مسیب میں چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت رسول خدا کے آخری لمحات کے موضوع پر۔ کل گفتگو تھی کہ آخری دنوں میں آپ نے لشکر تیار کیا تاکہ وہ روم کے لیے روانہ ہو جائے۔ یہ مسئلہ روم جسے کہ اس زمانے میں شام کی سرحد تھی اور وہیں سے روم شروع ہو جاتا تھا، اور ادھر مقام تبوک سے وہ سرحدی علاقے کے جو بعد میں فتوحات کی صورت میں نمودار ہوئے۔ نشاندہی رسول خدا نے کی تھی کہ ان راستوں پر جاؤ گے تم، اگر یہ لشکر چلا جاتا تو سرکار کی زندگی میں جو فتح ہوتی، تو یہ جملہ کل میں نے کہا تھا کہ وہ مرضی نبی سے حدود اسلامی وسیع ہوتی، لیکن چونکہ سرکار کی مرضی کے خلاف مسلمان نہیں گئے، اور یہ ایک پوری فہرست ہے شروع سے آخر تک کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کہاں کہاں پر مسلمانوں نے حکم اللہ کی نافرمانی کی۔ طویل فہرست ہے، یہ طویل فہرست ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں سے کہا کہ اس مقام سے ہٹنا نہیں، نقصان دہ ہوگا معاملہ، لیکن مسلمان ہٹ گئے اس جگہ سے، اور وہ جگہ خالی ہو گئی اور دشمن نے ادھر ہی سے حملہ کر دیا۔ جیتی ہوئی لڑائی شکست میں تبدیل ہو گئی، اور اسی لڑائی میں حضور زخمی بھی ہوئے اور جناب حمزہ شہید ہوئے۔ تو اگر فرمان رسول پہ عمل ہو جاتا تو نہ رسول زخمی ہوتے اور نہ جناب حمزہ شہید ہوتے۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جو واقعہ ہو جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے ایسا ہی چاہا تھا اور وہ ہو گیا۔ یہ بات مسلمان نہیں سمجھ سکتے، لیکن آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور یہ مسائل نہ تاریخ اسلام کے ہیں، نہ یہ جملے کسی کے خلاف ہیں کہ جیسے کسی کو برا بھلا کہا جائے، تبرہ کیا جائے۔ یہ مسائل علمی مسئلے ہیں، اس میں تبرہ وغیرہ کا مناظرے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ڈائریکٹ یہ مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے۔ براہ راست اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو یہ مسئلے سمجھنا پڑیں گے۔ اگر آپ اللہ کو اتنا ہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ بس مسجد میں گئے، نماز پڑھ لی، آ گئے، اللہ سمجھ میں آ گئے،
ایسا نہیں ہے. توحید ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے اور ان تمام مسائل کو اللہ کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں سمجھنا پڑیں گی. اسی طرح ہم کہہ دیتے واقعہ کربلا اللہ چاہتا تھا ہو جائے. نہیں، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، حضرت علی کی شہادت ہو، امام حسن کی شہادت ہو یا واقعہ کربلا ہو، یہ سب کچھ اللہ نہیں چاہتا تھا. اللہ نہیں چاہتا تھا. اگر اللہ یہ سب کچھ چاہتا تھا تو کیا دنیا اس لیے بنائی تھی کہ اپنے بھیجے ہوئے بندوں کو یہ سوچنے کی بات ہے. اور نہ ایسا ہے کہ جو کچھ ہوا اس کو اللہ روک نہیں سکتا تھا. یہ دو مسئلے سامنے رکھیے. جو کچھ ہوا وہ مرضی الہی نہیں ہے. رہ گیا یہ کہ اسے روک سکتا تھا، یہ مرضی الہی ہے. سب کچھ مرضی الہی، یعنی روکا نہیں. اور اس کو میں بچوں کو بہت آسانی سے اس بات سے سمجھا دیتا ہوں. اس سے زیادہ سہل سمجھانا میرے لیے ناممکن ہے کہ اس نے طے کیا کہ آدم کا پتلا بنائے، اس میں روح پھونکے اور ایک انسان بنائے، اس سے خلقت چلے، انسان پیدا ہوں. لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ آدم سجدہ نہ کرے. یہ اللہ پہ بات نہیں ڈالی جا سکتی ہے کہ شیطان نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا اور شر کا آغاز ہو گیا. تو کیا اللہ کی مرضی تھی کہ وہ آدم کو سجدہ نہ کرے؟ اللہ کی مرضی تھی. بھائی اللہ کا کچھ حکم ہے، ہم نے حکم دیا، کسی نے سجدہ کیا کسی نے نہیں کیا، تو بات طے ہو گئی. کسی نے حکم مانا کسی نے حکم نہیں مانا. اب بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ اس نے کیوں نہیں مانا. تو یہاں سے بات توحید کی وہ عظمت شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے کیوں نہیں اپنی طاقت کو استعمال کر کے سجدہ کروایا. اگر آپ یہ اعتراض اللہ پہ کریں گے تو اس سب میں ہم سب شامل ہیں. ہم سب شامل ہیں. مثلا یہ کہ ایک شخص کو آپ دیکھتے ہیں بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نمازی ہے، یعنی دین کے ہر رکن پہ عمل کرتا ہے. تو اللہ کی مرضی ہے کہ یہ ایسا کرے. ایک انسان لا الہ بھی کہہ رہا ہے لیکن گناہ بھی کر رہا ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس متقی جیسا مجھے کیوں نہ بنایا. یہ تقوی پہ تقوی کیا جا رہا ہے تو ایسے ہی مجھے بھی بنا دیتا. تو کیا اللہ اس سے یہ کہے گا کہ ہم نے ہاں اس کو ایسا بنایا اور تجھے گناہگار بنایا؟ نہیں، وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہے. تم اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہو. اس لیے کہہ دیا کہ متقی اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فاسق و فاجر اور متقی برابر نہیں ہو سکتے. اگر دونوں برابر ہوتے تو وہ کہتا کہ یہ بھی میری مرضی سے ہو رہا ہے، وہ بھی میری مرضی سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جب یہاں آؤ گے تو فیصلہ کر کے ہم ٹھیک کر لیں گے. بھائی خود مختار ہے، مرضیاں دے دیں. جب مرضیاں دے دیں، مرضیاں دینے کے بعد کہا اب کرو تم. اب ہم ایک حکم دیتے ہیں، اس کو مانو. جسے نہیں مانا تو پھر جزا اور سزا کیوں رکھی؟ اسی لیے رکھی کہ میں حکم دوں گا، جو مانے گا میرا کہا اس کے لیے جنت ہے، جو نہیں مانے گا اسے جہنم میں ڈال دوں گا. سیدھا سیدھا فارمولہ ہے. شیطان نے نہیں مانا، فرشتوں نے مان لیا. اب کائنات شروع ہو گئی، انبیاء آنے لگے. کچھ لوگوں نے انبیاء کا کہا مانا، کچھ نے نہیں مانا. تو وہ اپنی مرضی کے مختار ہیں نا بھائی. تو اس کو سوچئے کہ سرکار کے احکامات پر جن لوگوں نے عمل کیا ان کا رتبہ بڑھا
جنہوں نے نافرمانی کی ان کا رتبہ نہیں بڑھا، تو اب آپ اس پہ پردے نہ ڈالیے۔ اس کو لپیٹیے نہیں ایسا نہیں ایسا تھا، ایسا نہیں ایسا تھا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ شیطان کے لیے، اور شیطان کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں، یوں تھا تو اس کا خمیر ایسا تھا تو ایسا کیوں بنایا کہ اس کو آگ سے بنایا، تو اس نے بعد میں نافرمانی کر دی، تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوگا پہلے کیوں فرما برداری کر رہا تھا، پہلے کیوں نمازیں پڑھ رہا تھا، پہلے کیوں اگر ایسا بنایا تھا تو اتنی نمازیں کیسے پڑھ لی، اگر برا بنایا تھا تو سجدے کیسے کر لیے؟ تو اپنی مرضی سے رائے بدلی ہے اس نے۔ تو جس طرح شیطان اپنی مرضی سے رائے بدل سکتا ہے کہ ابھی اچھے کام کر رہا تھا برے کام کرنے، تو مسلمان کہیں سے سرخاب کے پر تو لگا کے آئے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ابھی اچھے کام کر رہے ہوں، حضور کا کہا مان رہے ہوں اور کوئی کہا نہ مانے، تو اس میں اپنی مرضی ان کی شامل ہے، نہ اس میں اللہ کی مرضی ہے نہ رسول کی مرضی ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ اختیار اللہ کا کیا ہے، تو اس کے اختیار کے بارے میں تو لامحدود ہے مسئلہ، اس کو سارا اختیار حاصل ہے، جس راستے سے چاہے اپنا کام کروا لے۔ تو اس کے اختیار میں تھا کہ شیطان سے سجدہ کروا سکتا تھا، اس کے اختیار میں تھا کہ جنگ احد میں مسلمان نہ بھاگیں درے سے، اس کے اختیار میں تھا کہ رسول اللہ زخمی نہ ہوں، اس کے اختیار میں تھا کہ جناب حمزہ شہید نہ ہوں۔ تو اگر وہ اس طرح اختیارات اپنے استعمال کرتا رہتا بندوں کو اختیار دے کر، تو بندے کہتے پھر ہمیں کیوں اختیار دیا، ہمارے اختیار میں تو شامل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہارا اختیار تمہارے پاس، ہمارا اختیار ہمارے پاس، فرق یہ ہے کہ ہم جب چاہیں اپنے اختیار کو روک سکتے ہیں، ہماری کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ تمہارا اختیار روکا جائے تو تم تڑپنے لگتے ہو، شکوے کرنے لگتے ہو، کفر اختیار کرنے لگتے ہو۔ اس لیے ہم تمہارے اختیار کو سلب نہیں کرتے، دے دیا تو دے دیا، کچھ اپنے پاس رکھا کچھ تمہیں دے دیا۔ حضرت علی سے پوچھا راوی نے کہ کتنا اختیار اللہ کا ہے اور کتنا بندے کا ہے؟ آپ نے کہا ایک ٹانگ اٹھا، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، کہا یہ تیرا اختیار، اب دوسری اٹھا۔ دوسری اٹھا، کہا گر جاؤں گا، کہا تو وہ اختیار اللہ کا ہے، پہلی تو تو اٹھا سکتا ہے اپنے اختیار سے، دوسرا اختیار اللہ کا نہیں اٹھا سکتا، گر جائے گا۔ تو اللہ تجھے گرانا تھوڑی چاہتا ہے، تیرا اختیار تجھے دے دیا کہ تو نے اپنی ٹانگ اٹھا لی، اب یہ میرا اختیار ہے کہ دوسرا پیر تو نہیں اٹھا سکتا، دوسرا پاؤں زمین پہ رہے گا۔ تو آپ نے دیکھا کتنا عدل کیا اس نے، کتنا عدل کیا اس نے۔ اب دیکھیے اپنے اختیار سے یہ پاؤں اٹھایا، یہ اختیار اللہ کا ہے، نہیں اٹھا سکتا۔ تو اب اگر ایک سے چلنا ہے تو چل سکتا ہے، تو دوسرا پاؤں اٹھا کر چلنا چاہے تو اب اللہ کے اختیار میں اپنا اختیار ڈال کر لنگڑے کی طرح اچک اچک کے چل رہا ہے۔ یعنی اللہ کے اختیار کو جب استعمال کیا اور چلا تو لوگ ہنسے، اسی کو تو کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا، تو اب چلے گا نہیں، ورنہ وہ کھیل ہو جائے گا۔ وہ ایک کھیل ہوتا ہے ایک ٹانگ اٹھا کے دوڑنے کا، اسے کیا پتہ لنگڑی گھوڑی کہتے ہیں اس کھیل کو، شاید میرے خیال میں اور بھی کوئی نام ہے اس کھیل کا، تو پھر وہ کھیل ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے مذاق اڑے گا تمہارا، یہ میرا اختیار ہے۔ تو صاف بات، آ جائیے بات،
تو یہ اختیار دے کر اور آدھا اختیار رکھ کر چاہا کہ بندے کو آزمائے. آدھا اختیار تمہیں دے دیا، اب اس میں تم چاہو تو ہماری فرما برداری کرو، چاہو تو نافرمانی کرو. رہ گیا یہ کہ جب نافرمانی کرو گے تنبیہ تو کریں گے، انتقام نہیں لیں گے، بات بات پہ بدلہ نہیں لیں گے کہ تم نے نافرمانی کی اب ہم تمہارے لیے یہ کریں، تمہیں زخمی کر دیں، تمہیں گرا دیں، تمہیں بیمار ڈال دیں، تم سے رزق چھین لیں، تم سے زمین چھین لیں، تم سے باغ چھین لیں، تم سے اولاد چھین لیں. نہیں، ساری نعمتیں تمہارے پاس رہیں گی. نعمت چھین کر ہم انتقام نہیں لیتے. تو ذرا اس کی بڑائی تو دیکھیے کہ انسان اس کا اختیار چھیننا چاہتا ہے لیکن اللہ بندے کا اختیار نہیں چھینتا. فرعون کی حکومت نہیں لیتا، نمرود کی حکومت نہیں لیتا، یزید کی حکومت نہیں لیتا، اختیار دیا ہوا ہے. اختیار دیا ہوا. بعد کربلا یزید کی روٹی نہیں بند کر دی، انتقام لینے پہ آتا تو پانی بند کر دیتا کہ ہمارے بندوں کا تو نے پانی بند کیا، اب میں انتقام لیتا ہوں، پانی بند. پورے شام کے دریا سوکھ جائیں، سب پیاسے رہیں، کوفے والے اور حلب والے اور جو جو لشکر میں آئے ہیں، ان کا پانی بند کر دو، ان کا کھانا بند کر دو، ان کی ہر نعمت بند کر دو، ان کے لیے ہوا بند کر دو، ان کے لیے روشنی بند کر دو. نعمتیں نہیں چھینی، اپنا اختیار دکھانے کے لیے نعمتیں نہیں چھینی، رہنے دیا. اس لیے رہنے دیا کہ دیکھو نافرمانی کا مسئلہ درپیش ہوگا تو تم رسوا ہوگے، رسوا تم خود ہوگے، میں رسوا نہیں کروں گا. یہ ہے سارا مسئلہ. تو اب سرکار کے ساتھ جو بھی ہیں لا الہ والے، اگر وہ نافرمانی سرکار کی کرتے ہیں تو اللہ رزق نہیں چھینے گا، بلکہ جتنی وہ دولت حاصل کرتے جائیں گے وہ چھینے گا نہیں، وہ ان کا اختیار نہیں لے گا، لیکن یہ بتائے گا کہ تم دنیا کی ساری عزتیں خرید لو، لیکن چونکہ نافرمانی محمد کی کر چکے اب قیامت تک تمہارے لیے رسوائی ہے. اب ہمارا مسئلہ اس میں کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے اللہ اور نبی کی نافرمانی کی ہے، ہم نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ ہم اللہ کی پارٹی میں رہیں گے. ہم جو رسوا ہو رہے ہیں ان کے جو داغ ہیں انہیں دھونے کے لیے نہیں بیٹھے. امت بیٹھی ہے داغ دھونے، ہمیں اللہ کی پارٹی. دیکھیے داغ دھونے والے کہتے ہیں ہم ہیں اللہ کی پارٹی میں، تو فیصلہ کر لیجئے اللہ کی پارٹی میں کون ہے؟ اللہ کی پارٹی میں کون ہے؟ اللہ کی پارٹی میں ہے اس لیے اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں. تو تقریر رسول کا آخری لمحہ نہیں بیان ہو رہا ہے، یہ توحید پہ ہو رہی ہیں تقریریں، توحید کو بچانے کے لیے. توحید کو لاکھوں کتابیں اس پہ لکھی گئیں کہ پردہ پڑ جائے، یہ معاملہ یہیں ٹھپ ہو جائے. لیکن عجیب قدرت کا انتظام ہے. جیسے کہ میں نے جملہ کہا کہ رسوائی دھری ہوئی ہے، آپ نافرمانی کر لیجئے، کامیاب ہو جائیے، اپنی نظر میں رسول کو ناکامیاب کر دیجئے کہ علی کے لیے اعلان کیا، آپ نے علی کو خلافت نہیں لینے دی، آپ ہو گئے کامیاب، آپ ہیں کامیاب گرو. آپ چپ بیٹھ جائیے، اب ہم سے نہ بولیے، ہم نے ذرا سے بیان کیا غصہ آ گیا. کیوں غصہ آ رہا ہے؟ آپ کامیاب ہو چکے، غصے کی کیا بات؟ کیا چیز آپ کو نہیں ملی؟ تخت ملا، تاج ملا، وقت ملا، فوج ملی، عزت ملی. آج بھی عزت ہے، آج بھی زندہ باد ہو رہا ہے. تو اب تو اطمینان ہو جانا چاہیے. اب ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو ذرا سا سمجھ لیجئے، ورنہ توحید جو ہے لرزہ بر اندام ہو جائے گی.
اس کو سمجھ لیجئے. تو جہاں رسول کی نافرمانی ہو جائے تو اب لوگ دیکھے کہتے ہیں اصل میں باتیں ہوتی ہیں ذرا سی نازک، بس وہ پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ کہتا ہے عقل استعمال کرو. لاؤ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں، آخری لمحہ ہے، لاؤ میں ایک نوشتہ لکھ دوں. اگلا جملہ تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. تو اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جن کے لیے نبی کو خطرہ ہے کہ میرے بعد گمراہ ہو جائیں گے، نبی انہیں گمراہی سے اپنے بعد بچانا چاہتا ہے. تو اور جس کو یہ یقین ہے کہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے وہ چپ بیٹھا رہے گا. سب کے لیے تھوڑی کہا ہے. تو لوگ کہتے قلم اور کاغذ علی دے دیتے، ارے وہ دے جسے بعد میں گمراہ ہونا ہے. سلمان دے دیتے، عمار دے دیتے، مقداد دے. ان لوگوں نے کیوں نہ دے دیا؟ ارے یہ کیوں دے؟ انہیں یقین تھا کہ ہم نبی کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے اور وہ نہیں ہوئے. جن کے لیے خطرہ تھا کہ گمراہ ہو جائیں گے، لا میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا. پھر ایک اور دوسرا مسئلہ دیکھیں کتنا نازک مسئلہ تھا. کیوں دیتے علی قلم اور کاغذ؟ مخاطب امت کو کیا ہے، علی امت نہیں ہے، علی امت کے امام ہے.